ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم برادران اسلام، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میری امت کی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اس رب کریم کے لیے سزاور ہے جس نے اپنی قدرت سے یہ ساری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان جیسی دولت سرفراز فرمایا۔ محترم حضرات گرامی، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے آیا اور اس کے دوسرا اشرا بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج اس ماہ مبارک کا 17واں روزہ اور 17ویں تاریخ ہے۔ دوستو، اسلام کی تاریخ میں آج کا دن ایک مبارک دن کہلاتا ہے۔ ایک تاریخی دن آج ہمارے سامنے آیا ہے۔ آج کے دن اسلام اور کفر کے درمیان ایک معرکہ ہوا تھا، جو اسلام کی پہلی جنگ کہلاتی ہے، معرکہ بدر کہلاتا ہے، جنگ بدر کہلاتی ہے۔ یہ دشمنان اسلام اور مسلمان کے درمیان ایمان اور کفر کا فرق کرنے کا پہلا معرکہ تھا۔ اور کفر اور ضلالت کی کمر توڑ کر او صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے جانوں کی قربانی، اپنے مالوں کی قربانی دے کر اسلام کا جھنڈا بلند کرنے میں پہل رہے تھے۔ اس جنگ کے اندر اسلام کے بڑے بڑے کٹر دشمن ناکام ہو گئے تھے، اور اس جنگ کے اندر دشمنان اسلام کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مٹھی بھر مسلمان تھے، صرف 313 تھے، لیکن ایمان اتنا قوی تھا کہ ہزاروں پر بھاری تھے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی جنگی ہتھیار تھے، نہ کوئی ساز و سامان تھا، لیکن حب رسول اور اللہ کا احکام ان کے سینوں میں پیوست تھا۔ ادھر دشمنان اسلام کے پاس جنگ کا پورا ساز و سامان ہتھیار سے لبریز اور تعداد میں زیادہ تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرمایا۔ میرے دوستو عزیزو، ذرا غور کرو، اسلام کی شروعات کا وہ وقت اور مٹھی بھر اسلام کے وہ صحابہ، جانشین صحابہ، اور جنگ کا اعلان، نبی کا فرمان، کیا گزری ہوگی اس صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر۔
تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، چاہے انصار صحابہ ہو چاہے مہاجرین ہو، سب نے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا، اور لبیک کے نعروں سے جو ہے مدینہ منورہ گونج اٹھا، اور جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گئے۔ ہر ایک صحابہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بات کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ولولانہ جوش تقاریر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں کے نہ تھے، ہم جہالت میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے اندر اتنی جہالت تھی کہ ہم چلتے جانوروں کا خون پیا کرتے تھے، ہمارے اندر اتنی جہالت تھی کہ برسوں کی دشمنی ہم لے کر چلتے تھے خاندانوں تک۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے آپ جیسے نبی کو ہمارے لیے منتخب فرمایا، آپ نے ہمیں انسانیت کی دعوت دی، آپ نے ہمیں اللہ کی وہ وحدانیت کا راستہ دکھایا، آپ نے ہمارے دلوں کو مضبوط توحید رسالت کا پیوست بنایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہم آپ کے اعلان پر جو ہے ہم کھڑے ہیں۔ آپ کہیں، اگر آپ کہیں کہ ہمارے سامنے سمندر ہے، اگر سمندر میں کود جاؤ تو آپ کے اعلان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کی بات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہم نہ آگے دیکھیں گے نہ پیچھے دیکھیں گے، اللہ کی مضبوطی سے رسی کو تھام کر ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، بزرگوں، دوستو، عزیز نوجوان ساتھیوں، ان ولولہ تقریر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے، خوشی کے آنکھوں جھلکنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تقریر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بہادرانہ ولولانہ جوش دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے، اور آپ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو لے کر جو ہے اللہ کی رحمت کے بھروسے پر جنگ میدان میں کود پڑے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ادھر کفار کے لشکر میں خاندان قریش کے سردار، بڑے بڑے سردار موجود تھے، جیسے نضر بن حارثہ، زما بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ اس جنگ میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، آپ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے بڑے بڑے سرداروں کو پیش کیا ہے۔ آج اسلام اور کفر کا معرکہ ہے، آج اللہ کی ذات پر امید رکھو، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ توحید و رسالت کا ڈنکا بجانے کے لیے، مسلمانوں کے مستقبل کو تابناک کرنے کے لیے، جہاز مقدس سے باہر نکل کر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی صدائے حق کو بلند کرنے اور خدائے عالم کو توحید و رسالت سے آشناس کرنے کے لیے، اسلام کی حقانیت اور صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے پورے جوش و خروش کے ساتھ میدان میں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اتر گئے۔ اس وقت ان کے پاس نہ کوئی ساز و سامان تھا تو کیا تھا، ان کا دستور خدا کی کتاب تھی، ان کا منشور نبی کی سنتیں تھیں، ان کا مقصد اعلان کلمہ حق تھا، ان کا عزم مصمم توحید و رسالت کو ساری دنیا میں عام کرنا تھا۔ دوستو، بزرگوں، جس قافلے کا سردار خاتم النبی ہو، شافی محشر ہو، ساقی کوثر ہو، رحمت للعالمین ہو، وہ قافلہ کیسے جنگ ہار سکتا ہے؟
میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج بھی وہی اسلام ہے، آج بھی وہی قرآن ہے، آج بھی ہم وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ توحید پڑھتے ہیں، سینے میں پیوست کر رکھے ہیں، لیکن کیوں پیچھے ہیں؟ آج ہمارے اندر وہ مصمم عزم نہیں ہے۔ ہم نے آخرت کو بھلا بیٹھا، ہم نے خبر کے اس ہولناک منظر کو بھلا بیٹھا، ہم نے آخرت کی اس ہولناک آخرت کے اس منظر کو بھلا بیٹھا۔ ہمارے اندر جو ہے تکبر، گھمنڈی، آپس میں اختلافات بڑھ گئے، ہم کفار کے مقابلے میں جو ہے پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج بھی وہی قرآن ہے، وہی دین ہے، وہی نبی ہے، لیکن نہیں ہے تو ہمارے اندر عزم نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ہمارے اندر نبی کی سنتیں نہیں ہیں۔ اللہ کا منادی 5 وقت پکار رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدا لگا رہا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم مسجد کے سامنے سے جاتے ہیں، مسجد کے اندر جانے کا وہ ایمان ہمارے اندر موجود نہ رہا تو ہم کہاں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ وہ معرکہ تھا، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا معرکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوشے میں بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مٹھی بھر صحابہ آج تیرے اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے میدان میں ہے، اگر آج یہ مٹ جائیں گے تو تا قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، یا اللہ تو مدد فرما۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، آسمان سے فرشتوں کا جھنڈ آیا، لشکر میں شامل ہو گیا، کفاران لشکر کو جو ہے جہنم رسید کرتا چلا گیا۔ 70 کفاران مکہ، کفاران سرداران قریش اس جنگ کے اندر جہنم رسید ہو گئے، ابو جہل بھی اس کے اندر جو ہے جہنم رسید ہو گیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ بڑے بڑے سردار اس کے اندر جہنم رسید ہو گئے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، 14 صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین شہید ہو گئے اور جنت کے مستحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ دن ہمیں وہ دن یاد دلاتا ہے کہ آج بھی وہی کتاب ہے، وہی سنت ہے، وہی نبی ہے، بس نہیں ہے تو ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے آیا، کتنے نوجوان سر پہ ٹوپی پہنے ہوٹلوں کے اندر چائے سگریٹ گوشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کب عقل آئے گی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو؟ اللہ نے جوانی دیا ہے، اتنے تمام اعضاء ہمارے صحیح سلامت رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک روزہ ہمارے زندگی میں نہ رکھیں تو اس سے بڑھ کر جو ہے بدبخت کون ہوگا؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب دنیا ہی میں نازل نہ ہو جاوے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام اور نبی کی سنتوں کو زندگی میں لا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں آئندہ رمضان بھی نصیب فرما، اور ہمیں امت کے اندر اتحاد نصیب فرما، امت کے اندر داعیانہ صفات عطا فرما، دعوت والی محنت کو عام فرما، دعوت والی محنت میں اے اللہ شامل ہو کر دین کو سیکھنے کی اے اللہ امت کے ہر فرد کو، امت کے ہر ماں کو، امت کے ہر بیٹی کو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس چھوٹی سی کلپ کو اپنے خیش و اقارب میں بیٹھ کر سماعت فرمائیں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے، تب تک اجازت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔